الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلماء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، مکہ المکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر مشرکین مکہ کی طرف سے جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی رہی، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کا حکم نہیں تھا، برداشت کرنے کا حکم تھا۔ کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے برداشت کیا، کسی نے آپ کو پتھر مارا، آپ نے برداشت کیا، کسی نے آپ پر اوجڑی لا کر پھینک دی، آپ نے برداشت کیا۔
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اب یہاں پر احکامات اللہ کی طرف سے تبدیل ہو گئے۔ وہ طبقہ جو مکہ میں مظلوم تھا، مکہ کے اندر سسک رہے تھے، ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، اب مدینہ میں انہیں حکم ہوا کہ اب جواب دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن کے اوپر ظلم کیا گیا انہیں اب قتل کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھتے تھے کہ جب تک مشرکین مکہ کا ناطقہ بند نہ کیا جائے یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور مسلمانوں کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے جو قافلے، تجارتی قافلے جو اسی راستے سے گزر کر شام کی طرف جاتے تھے اور شام سے جو واپس آتے تھے وہ بھی اسی راستے سے گزر کر مکہ پہنچتے تھے، ان قافلوں کو روکنے کا منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تاکہ معاشی اعتبار سے ان کو کمزور کیا جائے۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہوتی رہی تھی، جن واقعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ان کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ صرف صحابہ کرام کو روانہ فرمایا ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ مکہ سے شام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس کو روکا جائے، مگر ابو سفیان نکل گئے۔ پھر جب یہ شام سے ہو کر واپس آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ قافلہ جو شام کی طرف گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے۔ یہ ابو سفیان کی قیادت میں یہ قافلہ شام گیا تھا، اور اس قافلے میں تقریباً 262 کلو سونے کے برابر مال تھا۔ اس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور اس قافلے میں مکہ کے لوگوں کا تقریباً بہت زیادہ سرمایہ لگا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ قافلہ کامیابی سے واپس پہنچ گیا تو مشرکین اس رقم سے مسلمانوں کے خلاف کوئی چڑھائی کا پروگرام بنائیں گے، اس لیے اس کو راستے میں روکنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ جس طرح پہلے چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، چھوٹے موٹے قافلے روکتے رہے، اسی طرح کی کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہوگی، تو تقریباً 313 صحابہ تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس سواری ہے نقد وہ تیار ہو گئے۔ 313 صحابہ ان میں تیار ہوئے، لیکن ابو سفیان کو ادھر پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قافلے کو روکنے آ رہے ہیں، تو وہ راستہ بدل کر ایک تو نکل گئے، دوسرا انہوں نے ایک قاصد مکہ کی طرف بھیجا بڑی تیز رفتاری سے کہ مکہ کے لوگوں کو جا کر بولو
کہ تمہارا قافلہ لٹنے والا ہے، اپنے قافلے کو آ کر بچاؤ۔ وہ جو قاصد تھا اس کا نام تھا زمزم۔ وہ مکہ پہنچا، مکہ کی ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس نے اپنے اونٹ کا کجاوا الٹ دیا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور کہنے لگا کہ مکہ کے لوگوں اپنا قافلہ بچاؤ، اگر تم نے قافلہ نہیں بچایا تو تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو ابو جہل نے مکہ کے لوگوں کو تیار کیا، تقریباً 1000 کا لشکر تیار ہو اپنے قافلے کو بچانے کے لیے۔ یہ 1000 کا لشکر تیار ہو کر آیا، ابو سفیان راستہ بدل کر نکل چکا تھا۔ اس نے ابو جہل کو پیغام بھجوایا کہ میں اپنا قافلہ بچا کر نکل آیا ہوں، لہذا تم لوگ واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل غرور اور تکبر میں اتنا مبتلا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم بدر کے مقام پر جائیں گے اور وہاں پر ہم شرابیں پیئیں گے اور وہاں غل غپاڑا کریں گے، اس کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قافلہ تو نکل چکا ہے اور مشرکین کا 1000 کا لشکر آ رہا ہے لڑنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ 40 لوگوں پر مشتمل تھا اور یہ جو اب لڑنے کے لیے لشکر آ گیا تھا یہ 1000 لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، جیسے آپ کی منشا ہم تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تو تیار ہی رہتے تھے۔ آج 22 جمادی الثانی ان کی وفات کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو تیار رہتے تھے، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بچپن میں ساتھ تھے، جوانی میں ساتھ تھے، مکہ میں حضور کے ساتھ تھے، مصائب و علام میں حضور کے ساتھ تھے، غار میں حضور کے ساتھ تھے، ہجرت میں حضور کے ساتھ تھے، مدینہ میں حضور کے ساتھ تھے، سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہے ہیں، یہاں تک کہ آج قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، محشر میں حضور کے ساتھ اٹھیں گے، جنت میں حضور کے ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر کا ساتھ تو ہمیشہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور صدیق عمل کرنے میں سب سے پہل کرتے نظر آئے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی جو منشا ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے۔ ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح آپ کو کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، نہیں، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے۔ حضور اکرم سے یہ تینوں صحابہ مہاجرین تھے، حضرت ابو بکر بھی مہاجر صحابی تھے، حضرت عمر فاروق بھی مہاجر صحابی تھے، حضرت اسید بن حضیر بھی مہاجر صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ انصار میں سے کوئی کچھ کہے، تو انصار میں سے اتنے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، ہم نے جو آپ کو یہاں بلایا تھا، ہم نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے، ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنی جائیداد کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کا حکم ہوگا ہم اس پر سر تسلیم خم کریں گے، آپ ہمیں حکم دیں گردنیں کٹوا دیں، ہم گردنیں کٹوا دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، ہم تیار ہیں۔ تو جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقریر فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشاشت سے آپ کا چہرہ کھل اٹھا، کیونکہ آپ کا منشا یہ تھا کہ انصار میں سے کوئی بولے۔
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 313 صحابہ کرام کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ بدر مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے، اور یہ جو 313 صحابہ تھے ان کے پاس 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، باقی سب پیدل تھے اور کوئی خاص تیاری کر کے بھی نہیں آئے تھے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ سونے سے بھی زیادہ مہنگا اسلحہ ہوتا ہے۔ دنیا میں جو سب سے مہنگی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مہنگی چیز جنگ ہے۔ جنگ لڑنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہتھیار خریدنے پڑتے ہیں، اور ہتھیار دنیا میں اس وقت بھی سب سے مہنگے تھے، آج بھی سب سے مہنگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اس قافلے کو روکنے کا یہی تھا کہ یہاں سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس سے ہم ہتھیار وغیرہ خریدیں گے، اور اگر ہم اس قافلے کو لوٹ لیں، اس سے مال غنیمت حاصل کر لیں تو مشرکین مکہ ہمارے خلاف ہتھیار نہیں خرید سکیں گے۔ تو صحابہ کرام جو یہاں آئے تھے ان کے پاس کل ہتھیار بھی کوئی نہیں تھے، کیونکہ یہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے کے ارادے سے تو نہیں نکلے تھے، اس لیے کوئی خاص تیاری کر کے نہیں آئے تھے۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے دلوں پر سکینہ نازل فرما دیا۔ اب جب بدر کے میدان میں پہنچے تو یہاں پر جو پکی زمین تھی وہاں مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا، اور مسلمانوں کے حصے میں جو زمین آئی وہ ریتیلی زمین تھی، اس میں دھول وغیرہ اڑ رہی تھی بہت زیادہ۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے وہاں بارش برسا دی، بارش برسنے سے اس طرف کیچڑ ہو گیا اور یہ زمین پختہ ہو گئی۔ رات کو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے بڑی بہترین نیند عطا فرمائی، صحابہ کرام بڑی بہترین نیند سوئے کہ اللہ نے سکینہ نازل فرما دی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے رہے، اللہ سے مناجات کرتے رہے کہ یا اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، انہیں میں نے تیرے حضور لا کر کھڑا کر دیا ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر یہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تیرا نام لینے والا دنیا میں موجود رہے تو ان کو بچا لے، اپنی مدد ہمیں بھیج۔ اگلے دن دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ کہاں 1000 کا لشکر اور کہاں 313، ان 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ روایات میں آتا ہے، بعض صحابی فرماتے ہیں کہ ابھی ہم کسی کافر کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے، اس کی گردن نیچے پڑی ہوتی، پتہ چلتا تھا کہ فرشتے مدد کو آئے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس مدد کا اعلان فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے تحقیق تمہاری اس وقت مدد کی جب تم کمزور تھے بدر میں۔ 70 سردار جو بڑے بڑے چغادری تھے وہ مارے گئے۔ ابو جہل کے قتل کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا غرور سے اس کا سر ہمیشہ اونچا ہوتا تھا، اس کو 2 بچوں نے قتل کر دیا۔ ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں نے سوچا کہ میں ذرا اپنے ارد گرد نظر ڈال لوں، اگر کہیں کو مدد کی ضرورت پڑے تو میری مدد کے لیے کوئی موجود ہو۔ تو کہتے میں نے دائیں دیکھا تو ایک بچہ کھڑا تھا، بائیں دیکھا تو ایک بچہ کھڑا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ میری مدد کیا کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک بچے نے میرا کندھا ہلا کر مجھ سے پوچھا کہ چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابی تھے،
اور یہ بچے جو تھے یہ انصاری تھے، یہ مدینہ کے تھے، یہ ابو جہل کو نہیں جانتے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیوں، کیا کرو گے ابو جہل کو؟ تو بچے نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ہمارے آقا کے خلاف بہت بکواس کرتا ہے، ہم اس کو آج قتل کر دیں گے یا خود قتل ہو جائے، یا اس کو مار دیں گے یا مر جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کتنا بہادر بچہ ہے، اتنے میں جو بائیں طرف جو بچہ کھڑا تھا اس نے میرا کندھا ہلایا اور مجھ سے کہا کہ چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے آقا کے بارے میں بہت بکواس کرتا ہے، ہمیں نظر آ جائے میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، یا اس کو قتل کر دوں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا سامنے ابو جہل اپنے لوگوں کی صفیں سیدھی کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ وہ رہا ابو جہل کو دیکھو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ یہ دونوں بچے اس تیزی سے ابو جہل کی طرف لپکے جس طرح شکرا اپنے شکار پر لپکتا ہے، اس تیزی سے بھاگ کر گئے اور ابو جہل کو چند منٹوں میں قتل کر دیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ابو جہل کے بارے میں تو پتہ کرو کہاں ہے وہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گیا، میں نے جا کر دیکھا ابو جہل زخمی حالت میں پڑا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے ابو جہل کہنے لگا کہ مجھے بچوں نے قتل کر دیا، یہ میری بے عزتی کی بات ہے، مجھے کوئی بڑا آدمی قتل کرتا، اور کہنے لگا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ اوپر رکھی ہوئی نظر آئے، پتہ چلے کہ ابو جہل کا سر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑھا کھدوا کر ان سب کو اس گڑھے میں ڈلوا دیا۔ 70 لوگ گرفتار ہوئے، ان کے بڑے بڑے سردار گرفتار ہوئے۔ ان میں جو گرفتار ہوئے ان میں ایک یہ جو بچے تھے ان کا نام تھا معاذ اور معوذ۔ مدینہ میں ایک خاتون تھی عفرا جن کا نام تھا عفرا یا عفرا نام تھا، انصاری عورت تھی، یہ ان کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد یہ جو 70 لوگ گرفتار ہوئے ان میں 2 لوگ تھے، ایک کا نام تھا نضر بن حارث اور دوسرے کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ 2 لوگ انتہائی خبیث تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ یہ عقبہ بن ابی معیط تو ایسا خبیث آدمی تھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں گئے تو اس نے اونٹ کا اوٹ لا کر آپ کے اوپر رکھ دیا تھا، جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لوگوں کے قتل کا حکم جاری کر دیا کہ ان کو یہی قتل کر دیا جائے۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو وہی قتل کر دیا گیا، باقی بچے 68، 70 گرفتار ہوئے تھے، 2 قتل ہو گئے، 68 بچے۔ ان 68 کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا رسول اللہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ یہ کفر کے سردار ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو اپنے رشتہ دار کے حوالے کرو، ہر کوئی اپنے رشتہ دار کی گردن اتار دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چونکہ رحم دل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحم کی وجہ سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیے۔ ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن ابھی تک اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، ابو جہل ان کو زبردستی لے کر آ گیا تھا، وہ بھی گرفتار ہو کر آئے تھے، ان کا بھی فدیہ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، وہ بھی گرفتار ہو کر آئے۔ ان کے فدیے میں حضرت زینب نے
وہ ہار بھیجا جو ہار حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زینب کو شادی پر عطا کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہار دیکھ کر رونے لگے. اور صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ ہار واپس کر دیا جائے اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا جائے. صحابہ کرام نے اجازت دے دی. ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑا کہ تم مکہ جا کر میری بیٹی کو مدینہ بھیجو گے. انہوں نے وعدہ کر لیا اور مکہ چلے گئے. مکہ جا کر انہوں نے حضرت زینب کو مدینہ روانہ کر دیا. پھر سن 7 ہجری میں یہ ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے تھے اور حضرت زینب کے ساتھ رہنے لگے. ادھر مکہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ مکہ کے لوگوں کو تو شکست ہو گئی ہے، ابو لہب باولا ہوا پھرتا تھا کہ کیسے شکست ہو گئی. وہ اتنے تھوڑے لوگ تھے، اتنے زیادہ تھے. اس نے معلومات لینے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی. ابو سفیان پر نظر پڑ گئی. ابو سفیان سے پوچھا اس نے، تو ابو سفیان نے کہا کہ بھائی جنگ کے میدان کا تو حال ہی الگ تھا. وہاں تو ایسی ایسی صورتیں ہمیں نظر آ رہی تھی جنہیں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. قریب میں ایک مسلمان کا مکان تھا، وہ یہ باتیں سن رہے تھے. وہ باہر نکلے. انہوں نے کہا یہ جو صورتیں تم نے کبھی دیکھی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی مدد تھی. اللہ کے فرشتے نے جو مسلمانوں کی مدد کو آئے. ابو لہب نے جل بھن کر اس مسلمان کو مارا، پٹائی لگا دی. اس مسلمان کی بیوی باہر نکلی، انہوں نے ابو لہب کو مارا. ابو لہب جل بھن گیا. ادھر مکہ کے سرداروں کا بدر میں یہ حال ہوا کہ 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے. ادھر ابو لہب کا انجام بھی قریب تھا. بدر کے کوئی 5-6 دن کے بعد ابو لہب کو طاعون ہو گیا. اس طاعون میں اس کو ایسی بیماری لگی، اس کے بارے میں مکہ میں یہ پھیل گیا کہ جو اس کے قریب جائے گا یہ بیماری اس کو بھی لگ جائے. کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. اس کو مکہ سے باہر ایک کوٹھی میں منتقل کر دیا گیا. وہاں یہ پڑا رہا، بند کر دیا گیا اس کو کوٹھی میں. اس کو کھانا بھی ایسے پھینکا جاتا تھا جیسے کتے کے آگے کھانا پھینکا جاتا ہے. یہ مر گیا اسی بیماری میں. اور اتنی عبرتناک موت آئی اس کی کہ کوئی اس کو دفن کرنے والا نہیں تھا. اس کے بیٹے بھی اس کو دفن نہیں کرنے چاہ رہے تھے. لوگوں نے ان کو کہا یہ پڑا ہوا ہے، اس کو دفن کرو. سب لوگوں نے ان پر دباؤ ڈالا تو وہ اس کو دفن کرنے کے لیے یوں گئے کہ ڈنڈوں اور بانسوں کی مدد سے گھڑا کھود کے اس میں ڈال دیا. ہاتھ کسی نے نہیں لگایا. اس کا یہ عبرتناک انجام یہاں ہوا. بہت سے اسلام دشمن لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے لوگوں پر چڑھائی کر دی. حالانکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے تو آپ نے کس کا حق تلف کیا تھا؟ کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا تھا؟ آپ پر اتنے ظلم و ستم کیے گئے، آپ نے کسی کو جواب تک نہیں دیا. آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو مارا اور پیٹا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے. آپ نے کسی کا کیا بگاڑا؟ کس کا آپ نے نقصان کیا تھا؟ کس کو آپ نے تکلیف پہنچائی تھی؟ آپ تو صرف یہ کہتے تھے نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، اور تو کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا تھا. کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا مکہ سے؟ کیوں آپ کو وہاں سے چھپ کر نکلنا پڑا؟ کیوں آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا؟ جب مدینہ میں آ گئے تو مدینہ میں بھی یہ لوگ سکون سے نہیں رہنے دے رہے تھے. یہاں بھی سازشیں اور سازشیں چل رہی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ قافلے پر حملہ تھا، اس کا مقصد ہی یہ تھا تاکہ شروع سے ہی ان کو دبا دیا جائے، یہ سر نہ اٹھا سکے، یہ ہمارے خلاف دوبارہ سازشیں نہ کر سکے۔ چنانچہ غزوہ بدر جو ہوا، اس کو غزوہ بدر کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دھاک وہاں بیٹھ گئی، قریب قریب کے جو قبائل تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حاضر ہوئے اور صلح کے معاہدے کرنے لگے۔ اور اس غزوہ کے بعد اسلام کی ترقی شروع ہوئی، اور اسلام نے ایسی ترقی کی ہے کہ پھر تنزلی کا منہ نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔